پرسری سید المدرسین فخر المحققین جامع المعقول والمنقول حاوی الفروع والاصول مصدر فیوضات پیر سیال لجپال عمدۃ الاذکیاء امام العصر الشیخ المحترم ابو الحسنات علامہ محمد اشرف سیالوی دامت برکاتہم القدسیہ کی بارگاہ میں دست بستہ عرض گزار ہوں وہ تشریف لائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وہ دولت وہ نعمت جو ساری زندگی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ تقسیم کرتے رہے، کس انداز میں تقسیم کرتے رہے، وہ ہمیں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے سرکار کے عشق کی بات سنائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں استاد العلماء، استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ استاد العلماء علامہ محمد اشرف سیالوی، شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد اشرف سیالوی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل رسلہ وسید الانبیاء ماہر الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. صاحب صدر گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا نظام الدین جامی دامت برکاتہ العالیہ نے بڑے لمبے چوڑے القاب کے ساتھ میرے بارے میں اعلان فرمایا. ان کی مہربانی شفقت اپنی جگہ، لیکن مجھے بہرحال شرم آتی ہے کہ اس قسم کے اونچے القاب اور بلند و بالا اوصاف کے ساتھ مجھے موصوف کیا جائے. من عالم کے مند عالم، میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. یہ کسی کی نگاہ کرم ہے کہ لوگوں میں ایک تعارف ہے یا مشہوری ہے، ورنہ ذاتی طور پر ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے. میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں نے محل چڑھایا سائیاں. تو میں مختصر لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ جس شخصیت کے بارے میں حضرت نے اعلان فرمایا ہے وہ تو یہاں پر نہیں ہے، لیکن ان کی جگہ پر کچھ وقت آپ کی سوا خراشی کروں گا. امید ہے کہ پیش کی معذرت قبول کریں گے اور توجہ کے ساتھ میری گزارشات سماعت فرماتے رہیں گے. جس شخصیت کے نام پر یہ محفل پاک منعقد کی گئی ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عشق اور آپ کی محبت کی درس دینے والی شخصیت تھی. اسی لیے کہ وہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں
اور آپ کے عشق میں مستغرق تھے، تو سارے سنیوں کو ان کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے۔ وہ سلسلہ عالیہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن صرف قادری نہیں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، نقشبندی ہوں، سب کو ان کے ساتھ پیار ہے، اس لیے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شناخت۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان اقدس سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا کہ یہ شخص آیت من آیات اللہ، امام احمد رضا قدس سرہ العزیز، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ حالانکہ ان کا سلسلہ تلمس خیر آبادی ہے اور وہ چشتی سلسلہ کے عظیم بزرگ ہیں، لیکن یہاں چشتی قادری کی تقسیم نہیں، کیونکہ سب کا جو مرکز ہے عقیدت کا، نیاز مندی کا، تو وہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ثنا خان، وہ ان لوگوں کو پیارا لگتا ہے اور اسے یہ اپنی آنکھ کا نور سمجھتے ہیں، اپنے دل کا سرور سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی، امام احمد رضا قدس سرہ العزیز نے کوئی ایسی نئی بات نہیں کی جس پر کوئی ناراض ہو، غصے میں آئے، طیش میں آئے اور ان کی ہتک کرے، توہین کرے، ان کی ذات کو ہدف تنقید بنائے۔ جو عقائد علماء دیوبند کے ہیں، کسی کے متعلق اللہ رب العزت سے علاوہ کسی کے متعلق جو ان کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے وہی عقائد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ہے۔ یعنی مسئلے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ذاتیات میں آ جاتا ہے۔ دوسرے لوگ وہی کمال شیطان میں مان کے خوش ہیں، ملک الموت میں مان کے خوش ہیں، اہرے غیرے میں مان کے خوش ہیں۔ اگر نہیں مانتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ امام احمد رضا کا نظریہ یہ ہے کہ ہر کمال اللہ پہلے نبی پاک کو دیتا ہے، نبی پاک کے طفیل پھر دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے مسئلے میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف ذاتیات میں ہے۔ وہ دوسروں میں کمال مان کے خوش ہیں، نبی پاک میں مانتے ہوئے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا نظریہ یہ ہے کہ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے، کھلاتے یہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر نعمت پہلے نبی پاک کے دستے کرم میں دیتا ہے، پھر آپ کے ذریعے وہ ساری مخلوق میں تقسیم کراتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو براہ راست کیوں نہیں دیتا؟ پہلے نبی پاک کو کیوں دیتا ہے؟ جب وہ رب ہے، رب العالمین ہے، ہر ایک کے پیدا کرنے والا ہے، ہر ایک کا پالنے والا ہے، ہر ایک کو براہ راست دیتا جائے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو بانٹنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ اگر ہر ایک کو براہ راست دے رہا ہے تو نبی پاک کیا بانٹتے ہیں؟ نبی پاک بانٹیں گے تب جب آپ کو دے گا۔ جب اللہ ہر ایک کو براہ راست دیتا ہے تو پھر آپ بانٹیں گے کیا؟ لنگر کوئی وہی بانٹے گا جس کو لنگر دیا جائے گا۔ سیل شریف، توسا شریف، گولڈا شریف، پاک پٹن شریف، باقی درباروں پر حضرت کرما والا شریف، علی پور شریف، شرک پور شریف لنگر چلتے ہیں۔ تو جو لاگری ہوتا ہے وہ تقسیم کرتا ہے، تو اسے کوئی چیز دی جائے گی تو تقسیم کرے گا، اگر دی نہیں جائے گی تقسیم کیا کرے گا؟ لنگر پیروں کا ہوتا ہے، وہ اپنے کسی خلیفے کو، مرید کو، خادم کو بانٹنے کا حکم دے دیتے ہیں، وہ بانٹتا رہتا ہے۔ پھر پہلے اس کے ہاتھ میں آئے گا، پہلے اس کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ بانٹے گا، جب اس کے ہاتھ میں آئے گا ہی نہیں تو بانٹے گا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر نعمت نبی پاک کو دیتا ہے اور نبی پاک کے ذریعے پھر لوگوں میں تقسیم کراتا ہے۔ پھر اللہ چاہتا کیا ہے؟ اس نے پالنا ہے مخلوق کو، ذمہ لیا ہوا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کی روزی کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو پالنے کا اس نے ذمہ لیا ہوا ہے، یہ نعمتیں عطا کرنا،
اسے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے، لیکن وہ چاہتا کیا ہے؟ رزق تو میرا ہے، دینا میں نے ہے، پر لے وہ میرے یار کے ہاتھوں، پہلے جولیاں پھیلائے تو میرے یار کے در پہ پھیلائے تاکہ میری خیرات میں وہاں میرے یار کے ہاتھوں سے ملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ لوگوں کو یہی بات شرک نظر آتی تھی کہ غیر کے آگے ہاتھ پھیلانا شرک ہے، غیر کے آگے جھولی پھیلانا شرک ہے، غیر کے در پہ جانا شرک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ فرق سمجھایا انہیں کہ غیر اور ہوتے ہیں، رسول اور ہوتے ہیں۔ یہ غیر نہیں ہے، یہ ان کا در ہی اللہ کا در ہے۔ جس نے اللہ کی نعمت لینی ہو وہ در مصطفیٰ سے آگے لے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یہی آتے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، یہی ایک مغالطہ ان لوگوں کو لگا کہ انہوں نے اللہ رب العزت اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں تقابل شروع کر لیا، اور جوش توحید میں مقام رسالت کو گھٹانے کی کوشش کی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حق میں بےہودہ الفاظ استعمال کرنے شروع کیے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت کا قلم ایک تیغے بے نیام بن کر ان لوگوں کی زبانوں کو، ان کے ہاتھوں کو کاٹنے کے لیے میدان میں آیا، اور ان سب کو اس نے لاجواب اور بے بس بنا دیا۔ حضرات گرامی، شرک اور چیز ہے، رسالت کی تعظیم تکریم اور چیز ہے۔ ان لوگوں نے رسولوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو اللہ کا مد مقابل بنا کے بتوں کی بجائے جو آیتیں ان کی مذمت میں اتری تھیں وہ ان ہستیوں پہ فٹ کرنا شروع کر دی، چسپا کرنا شروع کر دی، اور ان ہستیوں کی تعظیم و تکریم کرنے والوں کو، ان سے محبت و عقیدت اور نیاز مندی رکھنے والوں کو شرک کے فتووں سے نوازنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مقام نبوت کو اجاگر کیا، خاص طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عرفہ و اعلیٰ شان کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا، اور یہ بتلایا کہ اللہ رب العزت کا در اگر زمین پر کوئی ہے تو در رسول ہے، اور کوئی در یہاں اللہ کا نہیں ہے۔ جو یہاں پہنچا وہ غیر کے در پر نہیں پہنچا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے در پہ پہنچا۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں مقام نبوت سمجھایا اور اس کے ادب اور نیاز کا درس دیا۔ جو لوگ اس در کو غیر کا در سمجھتے ہیں انہیں یہ آیت نہیں نظر آئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، پھر وہ نادم ہو، پشیمان ہو، وہ توبہ کرنا چاہیں، اپنے گناہ بخشوانا چاہیں، اس کی صورت کیا ہے؟ جاؤکا، یا رسول اللہ تیرے در پہ حاضری ہو، تیری بارگاہ میں حاضری دیں، یہاں آ کر اللہ سے معافی چاہیں، مغفرت طلب کریں، اور پھر میرا رسول بھی ان کی سفارش کرے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، تو صرف ان کے گناہ ہی نہیں بخشے جائیں گے بلکہ اللہ رب العزت انہیں ساتھ انعام بھی عطا فرمائے گا۔ لوجد اللہ توابا رحیما، تواب ہے گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم ہے انعام عطا کرنے والا۔ تو بتلایا کہ صرف ان کے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے، الٹا ان کو میں اپنے انعامات سے بھی نوازوں گا۔ گناہ بخشنا اللہ نے، بخشوانا بندوں نے، پھر در رسول کیوں دکھلایا جا رہا ہے؟ جاؤکا، آپ کے در پہ آئے، بخشنا اللہ نے، بخشش طلب کرنی بندوں نے، اللہ ان کو براہ راست بخش دے، ان کی توبہ قبول کر لے، نہیں، اللہ نبی پاک کا در دکھلا رہا ہے۔ اس دربار پہ آؤ، یہاں مجھ سے معافی مانگو۔ اگر یہ غیر کا در ہوتا اللہ دکھلاتا ہی کیوں؟ اللہ کیوں اس کی رہنمائی کرتا؟ پتا چلا جو در اللہ دکھلا رہا ہے اور جس در پہ حاضری پاک کا در دکھلا رہا ہے، اس دربار پہ آؤ، یہاں مجھ سے معافی مانگو۔ اگر یہ غیر کا در ہوتا اللہ دکھلاتا ہی کیوں؟
اللہ کیوں اس کی رہنمائی کرتا؟ پتا چلا جو در اللہ دکھلا رہا ہے اور جس در پہ حاضری، جس در پہ پہنچ کے اللہ سے مغفرت کی طلب اور جس در پہ پہنچ کے اس دربار والے سے سفارش کرانا، یہ گناہوں کی مغفرت کا بھی موجب ہے اور انعامات الہیہ کے حصول اور وصول کا بھی ضامن اور موجب ہے۔ وہ در غیر کا نہیں ہے، وہ در صرف اور صرف اللہ رب العزت کا اپنا در۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس آیت پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے منصب نبوت اور رسالت کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی، مفرم کر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضرات گرامی، لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر پہ در، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غیروں کا در ہے، یہاں جا کے ہاتھ پھیلائیں گے تو شرک ہو جائے گا، اسی لیے روضہ پاک پہ جا کے کوئی دعا کرنے لگے، ہاتھ اٹھا کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو تو وہ منہ کعبے کی طرف پھیر دیں گے اور کہیں گے ادھر منہ کر کے دعا مانگو، یعنی ادھر منہ کر کے مانگنے سے یہ لازم آئے گا کہ یہ نبی پاک سے مانگ رہا ہے، لہٰذا شرک بن جائے گا، اس لیے کعبے کی طرف منہ کر کے۔ اگر امام مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگے پھر شرک ہو جاتا ہے۔ امام جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے دعا مانگتا ہے، مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ مقتدیوں سے مانگ رہا ہوتا ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ یہ سوچ کا فرق ہے، یہ ذہنیت کے اندر غلاظت آ جاتی ہے، تو اس سے یہ نعرہ رسالت، مانگا حقیقتاً اللہ سے جا رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو سفارشی بنایا جا رہا ہے، اس در پہ پہنچ کے اس کو اللہ رب العزت کے حضور حاضری کا ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کے یہاں یہ حاضری دی جاتی ہے، اور جو مطالبہ کیا جاتا ہے وہ اللہ سے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روحانی امداد، آپ کی توجہ اور آپ کی جو سفارش ہے ساتھ وہ مطلوب ہوتی ہے، اور یہ طریقہ خود اللہ رب العزت نے بتلایا۔ قیامت کے دن اب تو اللہ سامنے نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ سامنے ہوگا، کافروں کو نظر نہیں آئے گا لیکن ایمان والوں کو نظر آئے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے، پربہار ہوں گے، تو وہ اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے جلووں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو مومنین کو اللہ رب العزت قیامت کے دن دیدار بخشے گا، تو جب اللہ سامنے ہے اور مومن دیدار کر رہے ہیں پھر تو سیدھے اللہ کے پاس جانا چاہیے، اسی سے مغفرت بخشش طلب کرنی چاہیے۔ جو دنیا میں نیکی کے کام کیے ہیں ان کا اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق جو معاوضہ ہے، جو بدلہ ہے، وہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ ہمیں جنت میں بھیج، اس کے دروازے کھلوا، ہماری منزلیں ہمیں دکھلا، ہم وہاں پہنچے۔ مگر کوئی بھی اللہ رب العزت کے پاس براہ راست نہیں جائے گا، اللہ رب العزت سے سوال نہیں کرے گا، وہاں ہر کوئی جائے گا تو در مصطفیٰ پہ جائے گا، انبیاء جائیں گے، امتیں جائیں گی، سارے غوث کتب اولیاء جائیں گے۔ تو اگر قیامت کے دن در مصطفیٰ پہ جانا یہ شرک نہیں ہے تو یہاں بھی شرک نہیں ہے، کیونکہ وہاں دین کوئی اور نہیں ہوگا، یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ جو دین یہاں ہے اسی کا بدلہ وہاں ملنا ہے، تو جب دین یہاں وہاں ایک ہے تو جو وہاں جائز ہے وہ یہاں بھی جائز ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسی مقام کو، اسی شان کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے۔ رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو۔ رسول 313، نبی 1,24,000، یہ کم و بیش فرشتوں کی گنتی کوئی نہیں، شماری کوئی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ کچھ دیکھتا رہتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وہ کچھ سنتا رہتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اتت السماء وحق لها ان تئتا ما فيها موضع 4 اصابع،
الا وفی ملک واضع جبہتہ ساجدا للہ. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے چپے چپے پر فرشتے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں. ان کی عبادات کے جلال سے آسمان کی چیخیں نکلتی ہیں. وہ چیخیں تم نہیں سنتے، میں سنتا ہوں. اور وہ فرشتے کتنے ہیں ان کی گنتی تعداد تمہیں معلوم نہیں، ان کی ذاتوں کو تم نہیں دیکھتے، مشاہدہ نہیں کرتے، پر میں اپنی نبوت کی آنکھ سے ان سب کا مشاہدہ کر رہا ہوں. اس لیے فرمایا ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. میں وہ کچھ دیکھتا رہتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وہ کچھ سنتا رہتا ہوں جو تم نہیں سنتے. تو چپے چپے پر ایک فرشتہ ہو. کسی عارف والا کے علاقے کو ذرا چپوں کے ساتھ ناپیے، کتنے کروڑوں چپے یہاں. پھر اس فرش زمین سے لاکھوں میل دور جو آسمان کا دائرہ ہے، اس کا دائرہ کتنا وسیع ہوگا. اس پر چپوں کے حساب سے اگر پیمائش شروع کرو تو کتنے ارب خرب سے بھی آگے نکل جائے گی وہ مقدار. پھر دوسرا اس سے زیادہ پھیلا ہوا، تیسرا اس سے زیادہ، چوتھا پانچواں اس سے زیادہ، ساتواں اس سے زیادہ. تو پھر ان کی کوئی گنتی ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا رسولو ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار. حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں سارے نبی، سارے امتی التجا کے لیے، سفارش کی استدعا کے لیے حاضر ہوں گے. اگر یہ در غیر کا در ہے تو اللہ کو ناراض ہونا چاہیے. پہلے قابل بخشش تھے بھی تو اب ان کی بخشش کو کلیتاً ناممکن بنا دینا چاہیے، کیونکہ مشرک کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا. تو اگر پہلے کوئی صورت بخشش کی ہو بھی سکتی تھی تو اب وہ بخشش کا امکان ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یقین جانیے سب کی بخشش ہو رہی ہے تو در مصطفیٰ کے حاضری کے بعد ہو رہی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ نہیں کہتے کہ مجھے تو اپنی فکر ہے، میں تمہارا کیا کروں، میں تو اپنی فکر میں ہوں، میں تمہارا کیا کروں. یہ نہیں فرمایا. لوگوں نے یہ کہا کہ نبی کو اپنے انجام کا پتہ نہیں. تقویت الایمان میں نبی غیر نبی اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، قبر کے معاملات، قیامت کے معاملات نہیں جانتا، انہیں نہیں پتا. اور براہیم قاطعہ میں لکھا کہ نبی خود کہتے ہیں واللہ ان ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، میں اللہ کا رسول ہو کر نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. لوگوں نے یہ توحید بیان کی. اللہ رب العزت کی توحید اس رنگ میں بیان کی کہ نبی کو اپنے انجام سے بے خبر ثابت کیا جائے، نبی کو خود مجبور معذور ثابت کیا جائے، انہیں اپنی فکر میں مستغرق ثابت کیا جائے. لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کر دی کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی سب کی مغفرت اور بخشش کے ضامن ہوں گے، اور نبی کریم علیہ السلام کے طفیل ہی سب کی مغفرت اور بخشش ہوگی. اگر انبیاء کو مقام شفاعت ملے گا تو آپ کے طفیل، اگر امتوں کو مغفرت بخشش نصیب ہوگی تو وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل. باقی ہر کوئی نفسی نفسی پکارے گا، مگر میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا. نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہوگی جو کہیں گے شفاعت کے لیے میں، شفاعت کے لیے میں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ معاشر والے دوڑیں گے، تم سفارش کرو، تم شفاعت کرو، تم ہمیں عذاب سے بچاؤ، اللہ رب العزت کے قہر و جلال سے نجات دلاؤ. لیکن سارے کہیں گے میں اپنی فکر میں ہوں، آگے جاؤ آگے جاؤ. تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہوگی جو کہیں گے انا لہا انا لہا، شفاعت کے لیے تو میں تھا، تم بھٹکتے کہاں رہے ہو، دیر لگا کے کیوں آئے ہو. تو فرمایا خلیل و نجی کلیم و مسیح صدی سے کہیں کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. خلیل و نجی کلیم و مسیح صدی سے کہیں کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ کیوں اللہ نے بے خبر رکھا؟ کیوں نہیں فرما دیا کہ سیدھے نبی پاک کے پاس چلے جاؤ،
الہام تو اللہ نے کیا، یلہمون لذالک، یہ 50,000 سال کا دن ہے، یہ کب ختم ہونے پہ آئے گا؟ تمہارا کام تو پہلے ہی ہو جائے گا، جب سورج سوے نیزے پہ ہے، زمین تب کے تانبے کی طرح ہو چلی ہے، تم اپنے پسینے میں غرق ہو رہے ہو، تو تم کب نبھا سکو گے؟ اس لیے جب تک شفیع تلاش نہیں کرو گے بات نہیں بنے گی، شفیع تلاش کرو۔ تو یہ الہام کیا، جس طرح مسلم شریف کی روایت ہے، تو یہ بھی ساتھ کہہ دیتا، الہام یہ بھی کر دیتا کہ آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تاکہ جلدی شفاعت ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے، ہر ایک کو اپنا حق، اللہ کا موعود اور جو اعلان شدہ حق ہے وہ مل جائے۔ حکمت کیا ہے؟ بے خبر کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ اگر پہلے نبی کریم علیہ السلام کے پاس چلے جائے، شفاعت ہو جائے، تو ذہن میں یہ بات رہے گی، یہ وسوسہ رہے گا، یہ ایک امکان رہے گا کہ چھڑا تو دوسرے بھی سکتے تھے، پر ہم گئے جو نہ، عرض کیا جو نہ، منت کی جو نہیں، ان کے سامنے جھولی پھیلائی جو نہیں خیرات کے لیے، اس لیے انہوں نے ہم پر یہ کرم نوازی نہیں فرمائی کہ ہم گئے نہیں، تب عرض نہیں کیا، ادھر پہلے چلے گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو اس معاملے میں بے خبر رکھا کہ ہم آخر سے شروع ہو جائے، بلکہ ابتدا سے شروع کرایا تاکہ ذہن صاف ہو جائے، غلطیاں درست ہو جائے، وسوسے نکل جائے، اور پتہ چلے سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے بس پھر تو بنائی۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مقام نبوت کو اجاگر کیا اور خدا داد شان کو بیان کیا، اپنی طرف سے کچھ نہیں، گھر کے نبی پاک کی طرف منسوب کیا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اور مقام بیان کیا۔ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی نہ اپنے بارے میں، نہ غیر کے بارے میں، نہ قبر کا حال، نہ قیامت کا حال کچھ بھی نہیں جانتا، انہوں نے اپنے طور پر دلیلیں پیش کی ہیں۔ واللہ ان ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، بخدا میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ انہیں بھی دلیلیں ملی، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی نے وہ آیتیں، وہ حدیثیں پیش کی جن سے نبی پاک کی عظمت شان اجاگر ہوئی۔ انہوں نے گھٹانے کے لیے ڈھونڈ ڈال کے وہ روایتیں پیش کی جن سے شان میں کمی ثابت ہو، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی نے آیات اور حدیث سے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت شان کو اجاگر فرمایا۔ ان لوگوں کو ایک ہی روایت نظر آئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا، مگر آیتیں چھوڑی، حدیثیں چھوڑی۔ اللہ یہ بھی تو فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محمود لوگ پڑھتے ہیں 5، تم پڑھو 6، تہجد بھی پڑھو 7۔